اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155۔ جنگ احد کا بیان چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چوک ہوئی ہے اور نصیحت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں غور سے سنیے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یہ ایسے مخلص حضرات کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر تیر پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھ گئے تھے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے تھے۔ ان میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی کیفیت تھی کہ اس میں سے کسی کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل پرہیز قیاس کی بات تھی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعد افعال کی وجہ سے۔ کسی وقت کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کسی کمزوری کا اظہار ہو گیا تو مخلص مسلمان سے بھی بعید نہیں، یعنی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان سے۔ ایسا معاملہ ہر ایک سے پیش آ سکتا ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی وقت اڑن نگاہ لگا کر اس شخص کو پھسلا دے، خواہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی صالح رتبہ ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بعض گمراہ فرقے اس بات کو اچھالتے ہیں اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ کی توہین کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ لیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے بعد اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان پر زبان تان دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بردبار ہے۔ یعنی جو کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے اب کسی کو حق نہیں ہے مگر کچھ کہنا، مگر کچھ جو ہے کفار ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اس طرح کی بات کو اچھالتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں نقطہ نکالتے ہیں کہاں سے جو ہے پکڑا جائے اس بات کو۔ اب آگے آئے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزوا لو كانوا عندنا ما او ما قتلوا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا، کہا اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ہر شخص کی موت کا وقت معین ہے، اگر وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوں تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ بہت ہی مضبوط پہرے والے قلعوں میں ہوں، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ تو کافروں کے انداز کی باتیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے اور جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے، یہ ساری باتیں در حقیقت ایمان کے خلاف ہیں۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا، یعنی یہ کہنا کہ کاش ایسے ہو جاتا، یوں ہو جاتا، اس کلمے سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہونا منظور تھا اس کی حکمتیں اسے معلوم ہیں، اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کچھ ہم کام کریں سوچ سمجھ کر کریں اور پھر اللہ سے توکل کریں اور اس کے پھر ایک کاش لفظ نہ نکالے، کاش ایسے کرتے تو ایسا ہو جاتا، یہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہی سے شیطان کیا کرتا ہے بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بات اس لیے کہ ان کی زبان پر آتی ہے کہ تاکہ اللہ ان کے دلوں میں حسرت کے باعث بنا دے۔ اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے، یہ بھی گویا ان کے کفر کی سزا ہے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا تبھی اس کی موت لکھ دی جاتی ہے اور جو موت کا وقت معین ہے اسی پر آئے گی، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے جہاد میں ہو، چاہے سفر میں ہو، کہیں بھی ہو موت آئے گی۔
قتلتم فی سبیل اللہ او متم، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ ویسے ہی تمہیں موت آ جائے گی، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہو۔ اگر دنیا میں 10-15 سال اور جی لیتے تو کیا کچھ جمع کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دیتے تو تمہارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ یعنی وہاں پہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے، جن گھروں کے لوگ شہید ہو گئے تھے، تو یہ کافر اور مشرکہ تھے، اگر یہ نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے نہ پریشانی ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، اگر تمہاری موت ہے تو گھر میں بھی ہو جاتی، اور تم نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یہ بہت بڑی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں جائے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے۔ تو اگر موت آ جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہے انسان کے لیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَٰهَ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، چاہے تمہیں اپنے بستروں پر موت آئے چاہے تمہیں قتل ہو، ہر حال میں تمہیں اللہ کی جناب میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تمہاری آخری منزل تو وہی ہے، خواہ تم بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ دو یا میدان جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر دو۔ یعنی کچھ لوگ جیسے اور قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی راکھ لے جا کے سمندر ہمالیہ پر چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکٹھا کرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا چاہے تم جیسے بھی مرو آؤ گے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت بھی بہت بڑی اہم ہے کہ جماعتی زندگی میں جو بھی امیر ہو، صاحب امر ہو، جس کے پاس ذمہ داریاں ہوں، جس کے گرد اس کے ساتھی جمع ہو، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ آخر وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی کوئی جذبات اور احساس ہے، ان کی عزت نفس بھی ہے، لہذا ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں۔ وہ کوئی ملازم نہیں ہے بلکہ رضاکار ہے، والنٹیئر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھے، یہ لوگ ایمان کی بنیاد پر جمع ہوئے تھے۔ اب بھی کوئی دینی جماعت وجود میں آتی ہے تو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، وہ دینی جذبے کے تحت جڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کے امیر ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، یعنی جو بھی امیر ہو ان کے ساتھ جو بھی کام کرنے والے ہوں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ تو یہاں پہ نصیحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجیے اور جو ان سے غلطیاں ہوگی اسے معاف کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔